بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آج پھر آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، یہ ایک درد بھی ہے اور کرب بھی کہ والدین بچوں کو جو بنانا چاہتے ہیں بچے وہ بننا نہیں چاہتے، اور بچے جن راستوں کا انتخاب کرتے ہیں وہ والدین کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ تعلیم ہمارے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے اور بچے کے بیگ کا بوجھ اتنا زیادہ ہے کہ اس کو ABC سے ہی فرصت نہیں ہے۔ تعمیر سیرت اور تشکیل کردار کے سوتے پھوٹیں تو کہاں سے؟ جن تعلیمی اداروں کے حوالے کر کے آج ہم خود والدین مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہمارا بچہ ایک خوبصورت اور جدید تہذیب سے آراستہ کالج، اسکول یا یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، وہاں سے وہ جو تربیت لے رہا ہے، جو تعلیم لے رہا ہے، سچی بات ہے اگر اس کا ادراک آج کے والدین کو ہو جائے تو ان کے لیے یہ بہت زیادہ پریشان کن ہو۔ ہماری معاشرت، ہمارا کلچر جس کی ابتدا اور جس کا نیوکلیس مسجد اور مدرسہ تھا، اس سے اس بچے کا، آج کے بچے کا تعلق بالکل کٹ چکا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میری جنریشن اور اس کے بعد بھی کہ بچہ جب شعور نہیں بلکہ پہلی تھوڑی سی ہوش اس کو آتی تھی 3 ساڑھے 3 سال کی عمر میں، تو اس کا سب سے پہلا تعلق مسجد سے قائم ہوتا تھا۔ وہ قرآن پاک پڑھتا تھا، اس کی ذہن اور قلب کی اسے آبیاری ہوتی تھی۔ پھر مادیت گزیدگی نے ہمارے اس ماحول کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ ہم نے سب سے بڑا ظلم اپنے بچے پر یہ کیا کہ اس کو مسجد میں بھیجنے کی بجائے اب یہ اہتمام کیا کہ قاری صاحب گھر میں آ کر بچے کو پڑھائیں۔ وہ شاید قرآن تو پڑھ لیتا ہوگا لیکن اس کی تربیت اور اس کی شخصیت کی گروتھ اور جو اس میں اعتماد مسجد میں جانے سے آنا تھا، اس کے راستے ہم نے روک دیے۔ یہ کوئی ایسی بات ہی تو نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے اور قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو اس کو تعمیر کر رہے تھے، تو ان کے ساتھ ان کے 9 خیز صاحبزادے جو از خود ایک پیغمبر بننے کو جا رہے تھے، وہ ان کے ساتھ ایک مزدور کے طور پر کام کر رہے تھے کہ مسجد جو ہے، اور مساجد میں سب سے بڑی حیثیت رکھنے والا خانہ کعبہ، کہ یہ محض ایک مسجد نہیں بلکہ امت سازی اور کردار سازی کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ اور کیا اس کو آپ کیا عنوان دیں گے کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی کے بعد وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کے لیے جو پہلا اجتماع کیا، اس کے انتظامات سارے حضرت علی المرتضیٰ کے ذمہ تھے۔ ان کی عمر شاید اس وقت 8، 10، 12 سال سے زیادہ نہ ہو، اور صفا کی چوٹی پر جب آپ نے اعلان نبوت کے لیے ایک اجتماع عام سے خطاب کیا تو سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ الزہرا جو بالکل لڑکپن میں تھی وہ آپ کے ساتھ تھی۔ اور پھر یہ مناظر اور مظاہر تاریخ کی نگاہوں میں محفوظ ہیں کہ نجران کے عیسائیوں کے ساتھ جب مبالہ کے لیے نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو اس میں ابتدائی عمر والے 3، 4 یا 5 سال کی عمر کے حامل حضرات حسنین کریمین بھی آپ کے ساتھ تھے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر سیدہ زینب بنت علی نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی، وہ اس قافلے میں آپ کے ساتھ تھی۔ یہ تربیت کے مراحل ہیں کہ آپ بچوں کو آج جو دیں گے کل وہی ان سے لیں گے۔ ہم ان کو مغرب کی تہذیب سے آراستہ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان سے نتیجہ اس مشرقیت والا لینا چاہتے ہیں جس کے سبب وہ آپ کے پاؤں بھی دبائیں۔ سعادت روح کی کس چیز میں ہے آپ کیا جانیں کہ کالج میں کوئی اس علم کا ماہر نہیں ملتا۔ آج ایک بہت اہم، نازک اور حساس موضوع کہ بچوں کے، اولاد کے حقوق کیا ہیں، اور شاید ہم بطور والد اپنے بچوں کو سونے کا نوالہ تو دے رہے ہوں، لیکن وہ جو پرانے بزرگ ہمیں کہا کرتے تھے، ہم ان سے سنتے تھے کہ جو ان کو شیر کی آنکھ دینے والا رول تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ والدین اپنے بچوں کے سامنے اب دبے ہوئے ہیں، اور یہ جرأت ہمت اب ان میں نہیں ہے کہ شاید وہ خود تو صبح کی نماز کے لیے اٹھ جاتے ہوں لیکن اپنے بچوں کو بھی اس میں شامل کرنے کی ہمت کریں۔ اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک میں جو بطور خاص حکم فرمایا، اور دن کے معمولات نہیں بلکہ رات کے امور میں بھی، کہ جب تم رات میں تراویح اور قیام اور پھر تہجد کے لیے اٹھو تو پھر اس کے ساتھ اپنے اہل خانہ اور اہل و عیال کو بھی شامل کرو۔ اللہ کرے ہم ان احادیث اور فرامین اور اپنی اس دینی تہذیب کے نور کو اپنی معاشرت میں، اپنے خاندان میں اور اپنے وجود میں اتار سکیں۔
تبھی یہ سوسائٹی اور یہ معاشرہ اور یہ کلچر نور سے، محبت سے، عظمت سے لبریز ہوگا۔ ہمیشہ کی طرح ہمارے بہت محترم مہمان، اسلامی علوم و معارف اور عربی زبان و ادب کی ممتاز شخصیت پروفیسر محمد سعید احمد خان، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور علامہ سید سجاد حیدر شاہ نقوی، دینی اور روحانی عظمتوں کے امین ہیں، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہدیہ حمد پیش کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے حافظ محمد ارشد نقشبندی، آپ کو بھی خوش آمدید۔ ان کی طرف جانے سے قبل آج کا اسم گرامی القادر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، اس چیز کا احساس اپنے وجود میں جب اتر جائے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ القادر، کہ ہر چیز اسی کے قبضہ قدرت میں ہے اور پھر اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اس اسم کا ورد جو ہے وہ انسان کے لیے عزتوں اور برکتوں کا حامل ہے۔ پروفیسر صاحب، آج کا موضوع بہت اہم ہے اور آپ تو بطور استاد ان سارے مراحل کو دیکھتے بھی ہیں، اس منصب پر فائز ہیں جہاں بچوں کے مختلف رویے اور والدین کا جو مختلف رول ہے اس میں چاہوں گا کہ آپ ابتدائی گفتگو اس میں ہمیں عطا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ محترم ڈاکٹر صاحب، جس دل سوزی کے ساتھ آپ نے سننے والوں کو توجہ دلائی، کاش کہ یہ دل سے نکلی ہوئی بات دلوں میں اتر بھی جائے۔ آمین۔ بات یہ ہے کہ جب ہم قرآن کریم کے نور پر نگاہ ڈالتے ہیں تو وہ اہل ایمان کو یہ خطاب کرتے ہوئے نظر آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا۔ سبحان اللہ۔ ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ اب اس بچاؤ کی جو عملی صورت نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی، وہ تو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ ہم نے جو کچھ لینا ہے، مغرب سے لینا ہے، یورپ سے لینا ہے، وہی باروب ہمارے لیے، انہی کا دبدبہ ہمارے ذہنوں پر، انہی کی غلامی پر ہمیں فخر، نہ معلوم یہ کب تک رہے گا۔ نسل انسانی کی بقا اور استحکام کے لیے دین اسلام کا دنیائی انسانیت پر عظیم احسان ہے کہ اس نے اتنا خوبصورت نظام دیا نکاح کا، سبحان اللہ، کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ تو اگر ہم نکاح کے آداب کی طرف جائیں اور اس کے بعد جب خاندان کی بنیاد پڑتی ہے کہ انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے بنایا، وجعلناکم شعوبا وقبائل، تو جب بنیاد ہی ٹیڑھی ہو، اگر معمار پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی رکھے گا تو اس پر عمارت کی درستگی تو ناممکن ہے۔ اس لیے ہمارے اسلاف نے جس طرح بچوں کا تعلق، اولاد کا تعلق مسجد کے ساتھ جوڑا، اسی طرح انہوں نے قرآن کریم کے بعد جو نصاب تعلیم وضع کیا، اس میں سب سے پہلے بچے کی زبان پر حمد بے حد مر خدائے پاک را، سبحان اللہ، آنکھ ایمان داد مشت خاک را، کریم و بے بخشائے برحال ماں کہ ہستم اسیر کمند ہوا۔ تو وہ چیزیں ہٹ گئیں۔ ہم نے پیدا ہوتے ہی الف انار سکھایا، پھر ہم ان سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ بڑے ہو کر عمدہ قوم بنے۔ عمدہ قوم تو اس وقت بنے گی جب اسلام کے دیے ہوئے اس نظام معاشرت کے اندر ان پہلوں کا خیال رکھا جائے گا۔ اس ضمن میں ایک مثال دیتا ہوں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک والد آتا ہے اور وہ آ کر کہتا ہے کہ یہ جو میرا بیٹا ہے، میرا نافرمان ہے، میرے حقوق کا خیال نہیں رکھتا، اپنے فرائض ادا نہیں کرتا۔ آپ نے جب اس کے بیٹے کی طرف توجہ کی تو بیٹا کہنے لگا، حضور آپ جو فرمائیں سر آنکھوں پر، لیکن پہلے مجھے ذرا یہ تو بتائیں کہ صرف میرے والد کے مجھ پر فرائض ہیں یا میرے بھی کوئی فرائض ہیں؟ تو اس موقع پر نبض شناس امت سبحان اللہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بصیرت کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بیٹے تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تمہارے 3 بنیادی حق ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ تمہارے باپ کو شادی کرنے سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ بیوی اس کو بنائے جو نیک نام ہو، صالح ہو،
حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس ضمن میں فرمایا کہ جب شادی کی جاتی ہے تو کوئی حسب و نسب دیکھتا ہے، کوئی حسن دیکھتا ہے، کوئی مال دیکھتا ہے، لیکن تم نے دین دیکھنا ہے، چوتھی بات کو دیکھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پہلا حق اولاد کا یہ ہے کہ والد شادی کرنے سے پہلے یہ دیکھ لے کہ میں کس عورت کے ساتھ نکاح کر رہا ہوں، اس کی اولاد کے لیے شرمندگی کا باعث تو نہیں بنے گی۔ اس کے بعد فرمایا کہ نام رکھنے کا مرحلہ آتا ہے، نام اچھا رکھنا چاہیے، اور تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ تربیت پر پورا دھیان دے۔ تو وہ لڑکا کہنے لگا جی میرے باپ سے پوچھئے اس نے ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی میرا حق ادا کیا ہے؟ تو یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے امت کو توجہ دلائی کہ تم نے جب خاندان کی بنیاد رکھ رہے ہو، کیونکہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ایک ایک فرد کی تربیت کا انداز اسی وقت آئے گا کہ جب اسلام کے دیے ہوئے ان سنہری اصولوں کو مد نظر رکھ کر آپ فرما رہے تھے کہ نظام تعلیم، 37 برس مجھے ان اداروں میں، ایک مرتبہ پہلے بھی مجھ سے سوال ہوا تھا تو میں نے وہاں بھی یہی بات کہی تھی کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں تعلیم کے علاوہ سب کچھ ہے۔ واہ واہ، کہ بنیاد تو کیا، ابتدا سے لے کر انتہا تک مادر پدر آزادی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ یعنی یہ پکنک سپاٹ ہے۔ میں اس پر آپ سے مزید بھی رہنمائی لوں گا۔ شاہ صاحب، قرآن و سنت کی روشنی میں جو اولاد کے بنیادی حقوق اللہ اور اس کے رسول نے متعین کیے ہیں وہ ہمیں عطا فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ آج کے اس پرحفظ دور میں جہاں ہمارا معاشرہ بے شمار معاشرتی مسائل کا شکار ہے، ہم اس وقت تک ترقی کی منازل کو طے نہیں کر سکتے جب تک ہم قرآن و سنت کے اوپر کما حق عمل نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ۔ ہم جن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، ہماری زندگی کا کوئی پہلو، ہماری زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں کہ جہاں قرآن و سنت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ ہمیں رستہ نہیں دکھاتی۔ تو آج ہمیں جہاں اتنے مسائل کا ہمیں سامنا ہے، ہر والدین یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد میں صالحیت ہو، نیک نامی ہو، پاکیزہ کردار ہو۔ تو سب سے پہلے جہاں ایک طرف والدین کا مقام و مرتبہ بڑا زیادہ ہے کہ ان کی رضا میں خدا و رسول کی رضا ہے، ان کی رضا میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے، اتنا بلند اللہ تعالیٰ نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، وہاں ان کی ذمہ داریاں اور رسپانسبلٹیز بھی حد درجہ ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ کہ آج ہمارا معاشرہ اس سے واقف نہیں ہے۔ ہم بحیثیت والدین اولاد سے تو توقع کرتے ہیں کہ یہ ہمارا ادب کریں، یہ ہماری ہر بات کو، ہر حکم کو بجا لائیں، لیکن ہم نے اولاد کی تربیت کس طرح کرنی ہے، وہ منہج نبوت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، ہم اس سے نا بلد اور نا واقف ہیں۔ اس وقت تک ہمیں کبھی کچھ نہیں مل سکتا۔ حدیث پاک میں ملتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ وابویہ یہودانہ یمجسانہ ینصرانہ۔ اب دیکھیے کہ والدین کا اولاد کی شخصیت پر کس قدر زیادہ اثر ہے، کتنی زیادہ چھاپ ہے، انہیں ہمیں سمجھنا ہوگا۔ جب ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو جس طرح کہ بلا پروفیسر صاحب فرما رہے تھے، سب سے پہلا حق جو قرآن و حدیث سے ہمیں ملتا ہے کہ اولاد کا وہ حق ہے جو ان کی دنیا سے آنے کے پہلے کا ہے۔ وہ کیا حق ہے کہ ایک والد ان کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ ایک ماں ہے جس کی گود اولاد کے لیے پہلی درسگاہ ہے۔ آج ہم دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جب اولاد دنیا میں آتی ہے تو دوسرا حق کیا ہے؟ قرآن و حدیث سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ اس کے دائیں کان میں اذان دی جائے، اس کے بائیں کان میں تکبیر پڑھی جائے۔ اب اس میں وجہ کیا ہے، علت کیا ہے کہ جب ایک بچہ دنیا میں آئے سب سے پہلے جو اس کے کان میں اذان آئے وہ آئے اللہ اکبر، تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ میں اس گھرانے میں پیدا ہوا ہوں جو اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ساتھ ہی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی گواہی آئے تاکہ اسے پتہ آئے کہ میں اس گھر میں آیا ہوں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کا گھر ہے۔ پھر آگے یہ حدیث پاک میں ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ اپنی اولاد کے اچھے نام رکھو، اور حدیث پاک میں ملتا ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں یہ روایت موجود ہے کہ اپنی اولاد کے اچھے نام رکھو، کیونکہ قیامت والے دن تمہیں باپوں کی نسبت سے پکارا جائے گا۔ اب ان احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے معاشرے میں لوگوں کا مزاج دیکھیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی ایسا نام رکھیں جو بڑا منفرد ہو، بڑا ہٹ کے ہو، حتیٰ کہ اگر غور کیا جائے ان کا کوئی معنی نہیں، ان کا کوئی مقصد نہیں۔ تو حدیث پاک میں ملتا ہے کہ ناموں کے اثرات ہیں، شخصیت کے اوپر اس کی ایک گہری چھاپ ہے، اس لیے حدیث پاک میں ملتا ہے انبیاء سے نسبت کرو، اچھے لوگوں سے نسبت کرو۔ تو اولاد کے وہ بنیادی حقوق اگر ہم ان پہ عمل کریں گے، ہم قرآن و سنت کی روشنی سے اپنی سمتوں کا تعین کریں گے، پھر یقیناً ہمیں اپنی اولاد میں وہ کردار نظر آئے گا، وہ نیک نامی نظر آئے گی، وہ صالحیت نظر آئے گی۔ بہت شکریہ شاہ صاحب۔ ناظرین، یہ بڑی اہم بات ہمارے مہمان نے کہی ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو یہ والدین کی ذمہ داری اور آنے والے کا حق ہے کہ آتے ہوئے دنیا میں سب سے پہلے اس کے کان میں اذان کہی جائے، اور پھر دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں تکبیر، اس کا اچھا نام رکھا جائے، اور نام جس میں پاکیزگی اور صالحیت کا تاثر پیدا ہو، اور پھر اس کا عقیقہ کیا جائے 7ویں دن۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کے ساتھ ایسا ہی کیا، ان کی ولادت پر ان کے گھر تشریف لائے، اور اس موقع پر گٹی دینے کا ایک تصور جو ہے، جو ایک روایت ہے، سنت ہے، اس کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ سر کے بال منڈوائے جائیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بالوں کو بڑے اہتمام کے ساتھ اس کے برابر چاندی صدقہ کرتے ہوئے پانی میں بہا دیا جائے، یا کسی جگہ پہ دفن کر دیا جائے۔ آج یہ وہ ساری روایات اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کا ہمارے گھروں میں اب بتدریج تاثر اور تصور کم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ چیزیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان کی برکات جو ہیں پھر آنے والی زندگی میں رہتی ہے۔ اور نام کے حوالے سے بطور خاص میں درخواست کروں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ اور عبد الرحمن اور اس جیسے اور نام پسند کیے۔ آج ہم ایسے نام رکھتے ہیں کہ ان کی معنویت ہی نہیں ہوتی، اور یا پھر ان کی اگر کوئی معنویت ہوتی ہے تو وہ ایسی نہیں ہوتی جو ہماری سوسائٹی، ہمارے کلچر، ہماری معاشرت اور ہماری دینی تہذیب سے مطابقت رکھتی ہو۔ پروفیسر صاحب، اولاد کی تربیت، اور اگر یہ تربیت نہیں ہوتی، پہلے تو یہ ہے کہ تربیت کیسی ہونی چاہیے، اور اگر یہ تربیت نہیں ہوتی تو پھر سوسائٹی کا بگاڑ تو لازم ہے۔ اس ضمن میں شریعت مطہرہ یعنی قرآن و سنت ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں کہ سب سے پہلے تو انہیں زندگی کا حق دیا جائے۔ واہ، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق۔ سبحان اللہ۔ زندگی کا حق دینے کے بعد اولاد پر اس طرح سے متوجہ رہنا، اور بیٹا ہو یا بیٹی دونوں کو خوشیاں دینا۔ وہ لوگ اذا بشر احدہم بالانثی ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، وہ شرارتیں آج بھی نظر آتی ہیں، آج بھی ایسے احمق لوگ معاشرے کے اندر موجود ہیں کہ جو بیٹی کے پیدا ہونے پر آنسو بہانے لگ جاتے ہیں، بیٹی کے پیدا ہونے پر بیوی کو زندہ رہنے کے حق سے محروم کر دیتے ہیں۔ عموماً جب موقع ملتا ہے، یہ نکاح ہو رہا ہوتا ہے، تو میں اس وقت تمام لوگوں کو متوجہ کر کے کہتا ہوں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ آج جو تمہارے چہروں پر تمطلاہٹ ہے، آج جس خوشی اور شادمانی اور مسرت سے تم گزر رہے ہو، کیا یہ صرف تمہارے دولہا کی وجہ سے ہے؟ اس میں دلہن کا بھی کوئی حصہ ہے یا نہیں؟ تو اس لیے ایک تو زمانہ جاہلیت کی یہ رسم مٹانا ہوگی کہ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہمارے ہاں بیٹا آئے یا بیٹی آئے۔ یہ وہ قادر مطلق کا کام ہے جس کا نام آپ نے ابتدا میں لیا، وہ جو چاہے عطا کرے، اس کے علم میں ہے۔ تو زندہ رہنے کا حق دینے کے بعد آپ نے ذکر کیا ان کے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے، اور یہ جو اللہ کا نام پیدا ہونے کے بعد دماغ میں جاتا ہے، اس کے اثرات ساری زندگی سامنے آتے ہیں۔ انسان اس سے غافل نہیں رہتا، بلکہ یہاں پر ایک اور نقطہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ انسان پیدا ہوا، اس کے ایک کان میں اذان دے دی گئی، ایک میں اقامت کہہ دی گئی۔ اب وہ زندگی بھر یہ دیکھتا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے، اس کے بعد اقامت ہوتی ہے تو جماعت کھڑی ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہاں اذان بھی ہوئی ہے، اقامت بھی ہوئی ہے، جماعت نہیں کھڑی ہوئی، تو اسے بتایا گیا کہ کہیں یہ خیال نہ کرنا
کہیں مال و منال پر، طاقت پر، غرور پر، حسب و نسب پر، اختیارات پر نازاں ہو کر یہ نہ بھول جانا کہ تم نے یہاں رہنا ہے. نہیں، اذان ہو چکی، اقامت ہو چکی، جماعت کھڑی ہونے کی دیر ہے. اور زندگی کا دورانیہ اتنا ہی ہے جتنا اقامت اور نماز کے درمیان. نماز کے دوران ہے. ما لبثوا غیر ساعہ، قرآن کیا نور عطا کرتا ہے. واہ 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 واہ. ایک لمحہ بھی اس وقت نہیں معلوم ہوگا کہ میں دنیا میں رہا تھا، میری زندگی تھی. تو اس کے بعد اچھے نام کے اثرات بھی آسمانوں تک جاتے ہیں. اب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی عدالت میں ایک شخص گواہی دینے آتا ہے. آپ اس سے پوچھتے ہیں نام کیا ہے؟ کہتے ہیں حراق. کہا تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ کہتا ہے سراق. اس نے کہا دوڑ جاؤ، تمہاری گواہی قابل قبول نہیں ہے، تم آگ لگاتے ہو، تمہارا باپ چوریاں کرتا ہے اور یہاں تم گواہی دینے کے لیے آ گئے. تو نام کے اثرات کے جس نے، حضور علیہ السلام نے کتنی پیاری بات کہی کہ سمو باسمی، میرے نام پر نام رکھو. ہاں ہاں ہاں، واہ واہ واہ. عبداللہ اور عبد الرحمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، حمزہ دیا اور کئی نام دیے. لیکن جو آپ کا یہ فرمان ہے کہ محمد، اب اس میں کیا برکت ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ رب العزت اپنے محبوب علیہ السلام کو ان کے ذاتی نام سے پکارے گا تو محشر میں جن جن کے نام محمد ہوں گے سب اکٹھے ہو جائیں گے. اللہ کریم فرمائے گا میں نے تو تمہیں جمع نہیں کیے بلایا، یا اللہ تو نے محمد کہا تو وہ نام سن کر ہم تیری بارگاہ میں سب آ گئے ہیں. تو اللہ رب العزت اس نام کی وجہ سے فرمائے گا چلو اب تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھول دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو نام رکھتے ہوئے، چونکہ نام کا شخصیت پر بڑا اثر ہے، اور محدثین نے آپ جیسا جانتے ہیں کہ باب الاسامی باندھے ہیں اور اس میں اس بات کی طرف تلقین کیا. مثلا کچھ نام رکھنے سے آپ نے منع فرمایا. آپ کسی کا نام رکھتے ہیں رحمت. اب ایک آدمی آ کر گھر میں آواز دیتا ہے کہ رحمت صاحب موجود ہیں، وہ کہتے ہیں جی نہیں ہے، تو کیا وہ گھر رحمت سے خالی ہے؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے. تو جہاں تک اگلا مرحلہ آتا ہے تربیت کا، تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی والد نے اپنی اولاد کو بہتر تربیت سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں دیا. ہماری پیدا ہوتے ہی اولاد کے بعد یہ تمنا ہوتی ہے کہ ہم اس کے لیے محلات کھڑے کر دیں، اس کے لیے بینک بیلنس بنا دیں، اس کے لیے کاروبار کی بنیادیں مضبوط کر دیں. اور بعد میں اس کی جو صحیح تربیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ محلات اور بینک بیلنس سارا وہ جس طرح ضائع ہوتا اور کرتا ہے وہ دنیا دیکھتی ہے. شاہ صاحب بڑے مسائل ہیں. ایک تو تعلیم بہت زیادہ ہے لیکن نئی روشنی کے نام پر اندھیرے پھیل رہے ہیں، اور اداروں کی ذمہ داری اپنی جگہ، لیکن میں سب سے پہلے یہ سمجھتا ہوں کہ جو ابتدائی گود ہے بچے کی وہ تو اس کی ماں ہے، اور وہیں سے اس کی کریکٹر بلڈنگ اور اس کی تعمیر سیرت اور تشکیل کردار. تو ایک تو اس طرف رہنمائی فرما دیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ان مسائل پر کس طرح ہم قابو پائیں. میں ڈاکٹر صاحب تمام دیکھنے والے سننے والوں کے لیے ایک بڑی اہم بات عرض کرتا ہوں. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھے والدین معاشرے میں کون ثابت ہو سکتے ہیں. تو مجھے جہاں تک سمجھ آتی ہے کہ اچھے والدین معاشرے میں وہی ثابت ہو سکتے ہیں جو سب سے پہلے اچھے میاں بیوی ہیں. واہ 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 واہ، بہت اچھی، بہت اہم اور بہت بنیادی بات. جو اچھے میاں بیوی ثابت نہیں، وہ اپنی اولاد کو وہ کیسے کریکٹر بلڈنگ کر سکتے ہیں؟ اور میاں بیوی کی جو ناچاکی ہے اس کا سب سے زیادہ ناجائز فائدہ پھر ان کی اولاد لیتی ہے. اور اولاد پر ایک ذہنی مریض بن جاتے ہیں، وہ سائیکو پیشنٹ بن جاتے ہیں، ان کی تربیت کے اوپر ایک بڑے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اچھے والدین وہی ثابت ہوں گے جو سب سے پہلے اچھے میاں بیوی ثابت ہوں گے. سبحان اللہ. آج ہمارے والدین کو فکر ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ جوان ہو گیا ہے، اس کی شادی کی جائے، ہم جلدی ہمارے پوتیاں پوتے آئیں. یہ ایک فطرتی چیز ہے، لیکن سب سے پہلے ہم اب جو ایک قرآن و سنت نے ایک شادی کے مقاصد بیان کیے ہیں، ہم اپنی اولاد کو وہ نہیں سکھاتے، ہم اس جانب ان کی توجہ نہیں دلاتے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب ان کے ہاں اولاد پیدا ہوتی ہے وہ صحیح معنوں میں ان کی کردار سازی نہیں کر سکتے. اس لیے سب سے پہلے اس شعبے کو سمجھنا ضروری ہے کہ اچھے میاں بیوی ان کا آپس میں کیا رشتہ ہونا چاہیے، اور انہیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ ایک معاشرے کی جو پہلی اکائی ہے وہ گھر ہے. ہم نے گھر کو کس طرح جوڑنا ہے، ہم نے اولاد کی کس طرح تربیت کرنی ہے، پھر آگے چل کے وہ معاشرے کو، سوسائٹی کو اچھے افراد مہیا کریں گے.
واصف صاحب ایک بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں کہ والدین یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد میں ادب ہو، سچائی ہو، دیانت ہو، شرافت ہو، پاکیزہ کردار ہو. وہ کہتے ہیں، اور قرآن و سنت میں ہمیں یہی سمجھ آتا ہے، آسانی کے لیے میں عرض کرتا ہوں، واصف صاحب فرماتے ہیں تمہاری اولاد وہ نہیں کرتی جو تم کہتے ہو، بلکہ تمہاری اولاد وہ کرتی ہے جو تم کرتے ہو. یہی بنیادی بات ہے ناظرین کہ اور کسی صوفی نے بھی کسی اسکالر کو، عالم کو جب روانہ کیا تھا تو اس نے کہا، شاید امام جعفر صادق کا ہے، کہ کوئی مبلغ جانے لگے تو انہوں نے کہا کوشش کرنا کہ تجھے زبان سے تبلیغ نہ کرنا پڑے، تیرے عمل دیکھ کر لوگ تیری تبلیغ اور تیرے دیے ہوئے جو میسج ہے اس کو سمجھ سکیں. اور آج کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. ہم گھر پہ موجود ہوتے ہیں، باہر آنے والے کو کہتے ہیں، اپنے ہی بچے کو اسے کہہ دو کہ وہ گھر پہ نہیں ہے. تو اس سے جو ایک اس کے اندر جو مزاج بنے گا کہ جو افتراق اور انتشار اور دوئی، تو یہ ساری چیزیں اس سے ہمیں بچنا چاہیے. یہاں وقت ایک ہمارے ساتھ 3 کالر ہیں. السلام علیکم. جی بہادر شاہ صاحب لاہور سے، خوش آمدید آپ کو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا ارشاد تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. جی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ رب کے شاہد ہیں، رب کے مخلوق کے شاہد ہیں؟ جی اگر رب کے شاہد ہیں تو کب سے شاہد ہیں؟ اگر مخلوق خدا کے شاہد ہیں تو وہ قیامت تک اپنی مخلوق ہے، آپ کب تک شاہد ہیں؟ جی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اس پر ہم رہنمائی لیں گے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. محمد اسلم صاحب اقبال نگر سے. جی سر، ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، خوش آمدید آپ کو جناب. شکریہ سر یہ میں گزارش کروں گا کہ والدین تو کوشش کرتے ہیں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی، جی جو اپنی بساط کے مطابق ان کو تعلیم بھی دلواتے ہیں، یونیورسٹی کالج بھی بھیجتے ہیں، لیکن جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو اس کو رزلٹ تو دینا چاہیے نا. یہ بھی تو معاشرے کا بنتا ہے مسئلہ. رزلٹ دینا بھی چاہیے اور ہمیں ان سے رزلٹ لینا بھی چاہیے. اور اس لیے کہ ہم یہ بات پڑھتے ہیں اور پڑھ کے بارہا آگے گزر جاتے ہیں کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے اور وہاں صدقے کی کھجوروں کا ایک ڈھیر تھا، اور حسنین کریمین میں سے کسی ایک نے ایک کھجور پکڑی اور منہ میں ڈالی، آپ نے انگلی سے خود کھجور باہر نکلوائی، یہاں تک کہ گلے میں جانے والے آخری ذرے تک کو باہر نکلنے اور اگلوانے کا اہتمام کیا. ہمیں اس بات سے سبق یہ ملتا ہے، ایک تو ہمیں اپنے بچوں کے حلق سے اترنے والا لقمہ جو ہے اس پر نگاہ رکھنی چاہیے، اور دوسرا ہمیں اپنے بچوں کی، اپنی اولاد کی رفاقتیں جو ہیں ان پر بھی نگاہ رکھنی چاہیے. ہم بچوں کو اسکول، کالج اور یونیورسٹی بھیج کر جس طرح لا تعلق ہو جاتے ہیں، اس میں کہیں کوتاہی ہماری بھی ہے. اور جو اس پر میں رہنمائی بھی لوں گا، ہمارا جو کچھ عرصہ پہلے کا جو ہمارا معاشرتی سسٹم تھا، اس میں والدین یہ سارا کچھ شام کے اوقات میں اپنے بچوں کو لے کر بیٹھتے تھے، خواہ وہ خواندہ تھے یا نہ خواندہ، لیکن ان کی سپرویژن کا اثر یہ ہوتا تھا کہ بچے اپنے والدین کو اپنے عمل میں اس اشتراک کو محسوس کرتے ہوئے بہتر نتیجہ دینے کی کوشش کرتے تھے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محمد حسن صاحب ڈی آئی خان سے، آپ کو خوش آمدید. مہربانی سر، سوال تھا کہ بچوں کی تعلیم و تربیت میں رزق حلال کا کیا کردار ہے؟ رزق حلال کا کیا کردار ہے؟ رزق حلال کا یقیناً بنیادی کردار ہے، اور ابھی میں نے اس سے پہلے یہ بات بھی کی، لیکن اصل بات تو پروفیسر سعید احمد خان صاحب کریں گے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. اکرم صاحب راول پنڈی سے، آپ کو خوش آمدید. جی سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ فرمائیں. جی سر میرا کوشچن یہ ہے کہ ماشاءاللہ ابھی بہت ہی خوبصورت آپ نے جواب دیا ہے کہ ایک بچے کا کھجور جو ہے انہوں نے حسنین کے منہ سے نکال دیا، تو لیکن یہاں پر جو پورا سودی نظام چل رہا ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہم جو رونا رو رہے ہیں بنیادی طور پر تو اپنے انہی مسائل کا ہے کہ ہم نے جو عروج ارتقاء اور بلندی کا سفر تھا وہ تو ہمیں اس درس سے جڑنے ہی میں تھا کہ لوٹ جائے عہد نبی کی سمت رفتار جہاں، پھر میری پسماندگی کو ارتقاء درکار ہے. اپنے مہمانوں سے بریک کے بعد ان سوالوں کا جواب بھی لیں گے اور موضوع کے حوالے سے مزید رہنمائی بھی حاصل کریں گے. یہاں وقت ہے ایک مختصر سے وقفے کا.
نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ بچوں کے حقوق، اولاد کے حقوق، آج ہم اس پر بات کر رہے ہیں۔ اور بریک سے قبل جب شاہ صاحب گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے نبی اکرم رسول اللہ محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو آج کے اس موضوع کے حوالے سے بہت اہم ہے کہ کل مولود یولد علی فطرتہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر پیدا ہونے والا فطرت صحیحہ پر پیدا ہوتا ہے اور پھر ان کے والدین اسے یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں۔ اس قدر اہمیت ہے تعلیم میں، تربیت میں، ان کی زندگی کا رخ متعین کرنے میں گھر کے ماحول کا۔ علامہ اقبال ایک صوفی منش گھرانے میں پیدا ہوئے اور ان کے والد نور محمد وہ بھی ایک قادری مشرب سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک دن صبح گھر میں داخل ہوئے تو اقبال قرآن پڑھ رہے تھے اور والد ان کے رکے اور پوچھا بچہ کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا قرآن پڑھ رہا ہوں۔ اور دل میں خیال آیا کہ والد گرامی دیکھ تو رہیں گے قرآن پڑھ رہا ہوں، لیکن انہوں نے جو تربیت کی بات کی کہ بیٹے قرآن، مجھے پتہ ہے تم قرآن پڑھ رہے ہو لیکن قرآن اس طرح پڑھا کرو جیسے یہ تم پر نازل ہو رہا ہے۔ اس واقعے سے جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں اور جس پر میرا بہت زیادہ فوکس ہے کہ بچے گھروں میں صبح کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے کرتے تھے اور والدین اس کو مانیٹر کرتے تھے۔ یا تو وہ مسجد میں بچے ساتھ جاتے تھے اور اگر والد مسجد سے واپس آتے تھے تو وہ اٹینڈنس لگاتے تھے کہ مسجد میں کون پہنچا ہے اور گھر کس نے نماز پڑھی ہے۔ سینٹرلی ہیٹرڈ اور ایئر کنڈیشن کمروں نے صبح کب طلوع ہوئی اور کب روانہ ہو گئی یہ تاثر اور تصور ہی ختم کر دیا۔ اور انہی پاکیزہ گھروں میں اور اسی ماحول میں اقبال ایک دن اپنے اسی گھر سے متصل ایک بازار میں ایک پاؤں سے جوتا اتار کے پاؤں تھڑے پہ رکھ کے اپنے ایک دوست کے والد کی دکان پہ کھڑے تھے تو قریب سے ان کے استاد سید میر حسن گزرے، برجستگی میں ان کے پیچھے ہو لیے، ایک پاؤں میں جوتا ہے اور ایک پاؤں بغیر جوتے کے، یہاں تک کہ وہ ان کے گھر تک پہنچے اور ان کو وہ روانہ گھر چلے گئے، ان کو خدا حافظ کیا اور واپس آئے۔ اور کسی نے پھر پوچھا اقبال سے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو فیض مجھے پہنچا ہے یہ انہی بزرگوں کی توجہ اور نظر کا ہی تو نتیجہ ہے۔ اور جب اقبال کو برٹش گورنمنٹ نے سر کا خطاب آفر کیا تھا تو انہوں نے انکار کر دیا تھا، لیکن گورنر پنجاب جو اس وقت تھے انہوں نے زیادہ زور دیا تو انہوں نے کہا ہاں میں ایک شرط پر لوں گا کہ سر کا خطاب مجھ سے قبل میرے استاد سید میر حسن کو دیا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کی کوئی تصنیف پیش کرو، تو اقبال نے کہا تھا کہ اس کی سب سے بڑی تصنیف یہ اقبال از خود آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ وہ اسلوب تربیت جس نے ایسے ایسے گوہر امت کو اور قوم کو عطا کیے، ایسے لوگوں کی رہنمائی اور ایسے اسلوب آج تلاش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کی طرف اور ان روایات کی طرف جائیں۔ سوال تھے، ایک تو سوال تھا شاہ صاحب کہ انا ارسلناک شاہدم، اس پر آپ فرما دیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیت چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت میں ہے، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو بیان فرمایا ہے، خصائص کو بیان فرمایا ہے، تو سوال کیا گیا کہ حضور کب سے شاہد ہیں اور کب سے مبشر ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ میں یہاں عرض کروں گا کہ اللہ رب العزت نے ساری کائنات سے بڑھ کر عزت، شان، وقار، قدر و منزلت اگر کسی کو عطا فرمائی ہے تو وہ اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے۔ حضور کب سے شاہد ہیں، کب سے مبشر ہیں، تو یہ حدیث پاک ہے کہ جب سے حضور ہیں اللہ تعالیٰ نے تب سے اپنے محبوب کو ساری شانیں عطا سبحان فرمائی۔ اللہ۔ پروفیسر صاحب ایک سوال تو یہ تھا کہ بچوں کے لیے ہم اتنا کچھ کرتے ہیں، اپنے منہ کے نوالے بھی ان کے منہ میں رکھتے ہیں اور اپنے لیے تنگی ترشی برداشت کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے آسودگی کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن نتائج وہ نہیں آ رہے۔ نتائج وہ کس طرح آئیں کہ جب وہ اس محبت کو تو دیکھتے ہیں تو اس محبت کا نتیجہ لازمی طور پر یہی ہوتا ہے کہ جو کچھ وہ ماں باپ کو کرتا دیکھتے ہیں وہی کچھ وہ آگے کرتے ہیں۔ آج جو والدین یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنی اولاد کے ساتھ اتنی محبت کی اور نتائج کیا ملے،
تو وہ خود یہ سوچیں کہ انہوں نے اپنے والدین کو کیا نتائج دی ہیں۔ اب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے ساتھ محبت کے جو مظاہر امت کو دیے، اس کی ایک مثال دیکھیں کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کو آپ سونگھ رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، بوسہ دے رہے ہیں، ان کے منہ میں زبان ڈال کر چسوا رہے ہیں، ان کو اتنی محبت دے رہے ہیں، اور اس میں اقرا بن حابس آتا ہے، اور وہ جب یہ منظر دیکھتا ہے کہ حضور علیہ السلام امام حسن رضی اللہ عنہ کو چوم رہے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ میرے تو 9 بیٹے ہیں، میں نے آج تک ان کو کبھی نہیں چوما۔ تو یہ تو ایک فطری امر ہے، لیکن اس فطری امر کے ساتھ محبت کے وہ تقاضے جو اولاد کی تربیت کے ضمن میں تھے، کیا وہ بھی ہم نے پورے کیے؟ جس طرح کہ ابھی سوال آیا رزق حلال کا، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ علی مرتضیٰ فاطمۃ الزہرا نے اولاد کو رزق حلال دیا تو دنیا کو حسن اور حسین ملے۔ سبحان اللہ۔ حضور غوث پاک کی والدہ نے رزق حلال لیا تو دنیا کو غوث اعظم ملا۔ اگر بی بی راستی کو رزق حلال کی فکر ہوئی تو دنیا کو سلطان باہو ملا۔ تو رزق حلال کے تو اثرات ضروری ہیں، اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ ورڈ ورث نے کہا تھا the world is too much with us، وہ اتنی ہمارے اندر سرایت کر چکی ہے کہ فیئر انفیئر کے تقاضوں کو پس پشت ڈال کر اس بات سے بے نیاز ہو کر کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جو جسم حرام مال سے پلا ہے وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا۔ اللہ اکبر۔ والدین کو اس بات کا اہتمام کرنا ہے، دوڑ لگی ہے کہ ہم اولاد کے لیے زیادہ سے زیادہ مال و زر جوڑیں، اور اس میں بھی ہم سودی کاروبار تو وہ ہماری جڑوں میں بیٹھا ہوا ہے، اس سے نامعلوم کب خلاصی اس قوم کو ملے گی۔ لیکن اس کے علاوہ بھی جہاں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جھوٹی قسمیں کھانے سے مال تو بک جائے گا لیکن برکت نہیں رہے گی، ہماری سوسائٹی میں جھوٹ، جس کی ایک مثال آپ نے دی کہ والد کے منہ میں سگریٹ اور اولاد سے کہہ رہا ہے کہ بیٹے سگریٹ نوشی نہ کرنا، یہ بڑی گندی چیز ہے، تو وہ حیران ہوتا ہے کہ جو چیز میرا باپ خود منہ میں لے کر بیٹھا ہے، گھر میں موجود ہوتے ہوئے کہہ دیا جاتا ہے کہ باہر کہہ دو والد گھر پر نہیں ہیں۔ تو جب اس طرح کی تربیت ہو رہی ہے تو اس کے نتائج، اور پھر یہ کہ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین پر لازم قرار دیا ہے کہ 3 سال کی عمر میں بچوں کو مسجد کا راستہ دکھاؤ، 7 سال کی عمر میں ان کو حکم دو، یہ والدین کی ذمہ داری ہے، اور 10 سال کی عمر میں صرف حکم نہیں دینا، ان پر سختی کر کے انہیں نماز کا پابند بنانا ہے۔ تو آج جب ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ نتائج کیا ہیں، تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا ہم اپنی اولاد کے لیے اپنے پاس کچھ وقت رکھتے ہیں؟ وہ فارسی میں کہا جاتا ہے نا کہ تا توانی دور شو از یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد، مار بد تنہا بر جاں زند، یار بد بر جان و ایمان زند۔ کہ ہم صحبت کو کبھی دیکھتے ہیں کہ ہماری اولاد، ہم کاروبار پر گئے، ملازمت پر گئے، دیگر کاموں پر گئے، تو ہماری اولاد کن کے ساتھ چل پھر رہی ہے؟ پھر یہ کہ 7 سال کی عمر میں ہم انہیں اپنے ساتھ لے کر مسجد جاتے ہیں، 10 سال کی عمر میں ان پر سختی کر کے ان کو نماز کا پابند بناتے ہیں۔ جب ہماری طرف سے یہ ذمہ داریاں نہیں ہیں تو پھر ان کی طرف سے وہ نتائج بھی نہیں ہیں۔ چو زہرا باشو پنہا شو ازیں عصر کہ در آغوش شبیر بگیمنی، کہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ، اے عصر حاضر کی عورت تو سیدۃ النساء اہل الجنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی غلام بن، ان کا اسوہ اختیار کر، تیری گود میں بھی حسنین کریمین کے غلام جنم لیں گے۔ کہاں پہ ہم یہ غلطی کر رہے ہیں، اور یہ کنیکٹیویٹی، یہ اتصال کس طرح ممکن ہے؟ اور دوسرا، میں جب آپ ترتیب بتا رہے تھے بچے کے دنیا میں آنے کی، تو وہاں ایک عقیقے کا جو اس کی میں بھی چاہوں گا کہ آپ تھوڑی تفصیل عطا کر دیں۔ جی، صوفیہ کرام نے ایک بڑی تلخ بات ذکر کی ہے کہ بعض غلطیاں ایسی ہیں وہ اولاد نہیں کرتی، وہ والدین کرتے ہیں، لیکن ان کا نتیجہ اولاد کی بدعمالیوں کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اولاد وہ غلطیاں نہیں کرتی، وہ والدین نے کی ہوتی ہیں۔ اور یہاں جس طرح کہ پہلے پروفیسر صاحب فرما رہے تھے کہ رزق حلال کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ وہ غلطی والد ہے. اب جس والد نے اپنی اولاد کو رزق حلال کھلایا ہی نہیں، وہ کیسے صالحیت کی توقع کرے؟ وہ کیسے وہ ایک نیک اور پاکیزہ کردار کا وہ تقاضا کر سکتا ہے جب کہ اس نے اس کو رزق حرام کھلایا، خود اسے جھوٹ بولنا سکھایا، خود اس نے جب اپنے والد کو دیکھا کہ اس کے قول و فعل میں تضاد ہے، پھر یقیناً اس کی شخصیت میں بھی کبھی سچائی نہیں آئے گی، کبھی دیانت نہیں آئے گی. آپ نے فرمایا کہ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل بھی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے ملتا ہے. آج بدقسمتی سے ایک گھر میں رہتے ہوئے ہمارے جو فیملی کے مختلف رشتے ہیں، بھائی بہن ہے، باپ بیٹا ہے، ان کے درمیان ایک ڈسٹنس ہے. ڈسٹینس کیا ہے جی؟ آپ گھر کی بات کریں، اب تو ایک کمرے میں بیٹھے ہوں تو ہر ایک جو ہے وہ اپنے موبائل پہ کھیل رہا ہے سارے. تو انہیں احساس نہیں کہ اگر ہمارا یہ بھائی ہے، ہمارا یہ بیٹا ہے، یہ کس پریشانی میں مبتلا ہے، تو نہ والدہ کو معذرت کے ساتھ اس بات کی فکر ہے الا ماشاء اللہ، نہ والد کو فکر ہے، نہ دیگر رشتوں کو اس بات کی فکر ہے. تو ایک گھر میں رہتے ہوئے ہم لا تعلق ہیں. جس طرح آپ نے فرمایا بالکل کہ کمرے میں رہتے ہوئے ہم لا تعلق ہیں. حدیث پاک دیکھیں، اس کا سب سے اچھا جو حل ہے وہ کیا ہے کہ ہم محبت دیں. حضرت آج سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ آپ کا یوم ولادت بھی ہے، تو آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ حالت سجدہ میں ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت امام حسن تشریف لائے ہیں، حضرت امام حسین تشریف لائے ہیں، میرے آقا نے سجدہ لمبا کر دیا. اللہ اب یہ کیا تھا کہ یہ اپنے شہزادوں کو بھی اور اپنے غلاموں کو بھی یہ زندگی کا اصول سکھانا تھا کہ تم نے اولاد سے کیسے محبت کرنی ہے. سبحان اللہ. یہاں میں ابن سینا کا ایک قول نقل کرتا ہوں. کسی والد نے آ کے ان سے بھی شکایت کی کہ میرا بچہ میری بات نہیں مانتا، میں سمجھتا نہیں، اس کی سنگت اور صحبت اچھی نہیں، تو مجھے آپ بڑے دانا ہیں، اس کا مجھے کوئی حل بتائیں. تو ابن سینا نے مسکرا کے فرمایا تم اسے محبت دو. واہ واہ واہ. اس نے کہا اچھا میں محبت بھی دے کے دیکھ چکا ہوں لیکن پھر بھی کوئی حل نہیں، مجھے کوئی ایسی دوا دیں جس سے یہ مرض ختم ہو جائے. آپ نے فرمایا پھر محبت کی ڈوز بڑھا دو، تمہارے سارے مسائل حل ہو جائیں. واہ 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 واہ. تو آج پروفیسر صاحب اختتامی لمحے ہیں بالکل. ایک تو اجتماعی طور پر کوئی ایسا میسیج دے دیں جس سے یہ ہماری جو پگڈنڈیاں ہیں وہ کسی صراط مستقیم پر چلی جائیں. اور دوسرا یہ میں چاہوں گا جیسا شاہ صاحب نے کہا آج حضرت امام حسن ان کا یوم ولادت ہے، تو اس حوالے سے ان کا جو عقیقہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام کیا، 7ویں دن 2 مینڈے ذبح کیے وغیرہ. اس کی ذرا مجھے تھوڑی رہنمائی دے دیں تاکہ اس حوالے سے ہمارا تصور. یہ اولاد کے حقوق کے ضمن میں یہ بات آتی ہے کہ جب وہ 7 دن کا ہو تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بال بھی منڈوائے اور ان کے برابر چاندی صدقہ کی. پھر آپ نے عقیقہ بھی کیا. تو عقیقہ سنت ہے اور اسے جلدی کر دینا چاہیے، لیکن اگر نہیں ہو سکا تو زندگی میں جب بھی یاد آئے اس کو عقیقہ ایک لازمی وہ شکر گزاری ہے اور اس شکر گزاری کا ادا ہونا بڑا ضروری ہے. تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اگر ہم واقعتاً یہ چاہتے ہیں کہ بہترین امت بنے تو اس زمن میں آج دشمن بھی معترف ہیں کہ بہترین مائیں دو، بہترین اولاد، بہترین جماعت لے لو. بہت شکریہ پروفیسر صاحب آپ کا. شاہ صاحب آپ کا خشت اول جو پروفیسر صاحب نے اختتامی بات کی ہے سوسائٹی کی اور خاندان کی، وہ میاں بیوی کا تعلق ہے. اگر اس میں کوئی کجی آ جائے تو پھر گھر، فیملی، خاندان اور پھر پوری سوسائٹی جو ہے وہ تباہی کا شکار ہو جاتی ہے. اور والدین کی جو اولین ذمہ داری ہے وہ اپنے بچوں کی تربیت ہے. کسی اسکالر نے یہ بات کہی تھی کہ ایک شاہین اس کا بچہ تھا اور وہ شاہین جو ہے وہ خود کسی پرواز پہ نکلا ہوا تھا، اس کا بچہ واپس آیا تو وہ گھونسلے میں نہیں تھا. وہ شاہین جو ہے اس پر پریشان ہوا اور اس نے سوچا کہ وہ بچہ کدھر گیا ہے کہ وہ بچہ اڑ نہیں سکتا اور میرا بچہ ہے، اجازت کے بغیر گھر نہیں جا سکتا. اس نے سوچا کہ شاید وہ بے دھیانی میں نیچے گر گیا ہو. تو اس نے کہا کہ ہمارے گھروں میں بے دھیانی سے زندگی گزارنے کا وتیرہ نہیں ہے اور نہ ہی میں نے اس کی ایسی تربیت دی ہے. یہ اس کا تیقن تھا. پھر اس نے سوچا کہ کوئی دشمن لے گیا ہوگا، اس کی نظر ایک چیل پر پڑی، اس نے پرواز کی اور اس چیل کے گھونسلے کے پاس جب وہ پہنچا تو دیکھا کہ شاہین کے بچے کو چیل مار رہی تھی اور اس کے آگے اس نے مردار گوشت رکھا ہوا تھا اور وہ کہہ رہے تھے اس کو کھانے پر مجبور کر رہا تھا. اس کے ساتھ چیل کے بچے
اس مردہ گوشت کو کھا رہے تھے، شاہین کا بچہ اس کو نہیں کھا رہا تھا، اور وہ اسے کہہ رہا تھا کہ میرے باپ نے اس حرام گوشت کو کھانے سے مجھے منع کیا ہے۔ چیل اس پر اور زیادہ برانگیختہ ہوئی، اس کو مارنے کے در پہ ہوئی۔ اتنے میں شاہین نے ایک جست لگائی، اپنا بچہ اٹھایا اور واپس لے آئی۔ بچے نے اپنے باپ سے، شاہین سے کہا کہ آپ اس کے بچوں سے یا اس سے اپنی طاقت کے بل بوتے پر انتقام لے سکتے تھے، ان کو سزا دے سکتے تھے۔ تو اس پر جو دوسری بات اس نے اپنے بچے کو، شاہین نے اپنے بچے کو جس دوسری صفت سے آراستہ کیا تربیت کے اعتبار سے، اس نے کہا کہ دیکھو ہم شاہین صفت ہیں، ہم کمزوروں سے کبھی انتقام نہیں لیا کرتے۔ اپنے والدین بچوں کو جو تربیت دیں گے بچے ویسا ہی بنیں گے۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت حسنین کریمین نے کی فرمائی، اس کا مظہر اور منظر اور اس کی جو خوشبو اور اس کا نور اور اس کی جو روشنی ہے وہ قیامت تک انسانیت کو پہنچتی رہے گی۔ اور اس کے ساتھ دوسرا مرحلہ اور منظر یہ بھی ہے کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے صاحبزادے حضرت ابراہیم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے کندھے پر ٹیک لگا کے گھر میں داخل ہو رہے تھے، اور یہ خبر آپ کو پہنچی تو آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی اور موتیوں کی طرح آنسو گرنے لگے۔ حضرت عبد الرحمن نے پوچھا کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ فرمایا ہاں، یہ آنسو رحمت ہے۔ اور دوسری بات ناظرین میں اس ضمن میں جو آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم ان کی تدفین فرمائی اور قبر کو ہموار کیا۔ ایک جگہ سے مٹی تھوڑی اٹھی ہوئی تھی، اس کو اپنے ہاتھ سے ہموار کیا، اور پھر اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، تیرا دنیا سے جانا وہ میرے لیے بہت میری طبیعت پر اس کا اثر ہے، لیکن ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں۔ میرے آنکھوں میں آنسو ہے اور میرے دل میں اس چیز کا درد ہے، لیکن اللہ کی اس رضا پر ہم راضی ہیں۔ اس موقع پر سورج گرہن ہوا، اور عرب کے اندر یہ سمجھا جاتا تھا کہ جب کوئی خلاف معمول اور بہت بڑا واقعہ ہو اس وقت سورج گرہن ہوتا ہے، اور لوگوں نے اس امر کو حضرت ابراہیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کی وفات کی طرف منسوب کرنا چاہا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا، اور آپ نے فرمایا ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ، کہ یہ سورج اور چاند یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، ان کو اس طرح کے کسی معاملے کی طرف منسوب کرنا آپ نے اس کی حوصلہ شکنی کی۔ اقبال کا وہ شعر کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ میں بارے دیگر مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے درخواست گزار ہوں حافظ محمد ارشد نقشبندی سے کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کریں۔ اس سے قبل آج کا وظیفہ فتح و کامیابی کا وظیفہ۔ ہر میدان میں کامیابی کے لیے سورہ فتح کی ابتدائی 5 آیات نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد 11 بار پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر میدان میں نیک معاملات میں کامیابی سے سرخرو کرے گا۔ جناب اے خدا ذات کا اپنی مجھے عرفاں ہو جائے، اے خدا ذات کا اپنی مجھے عرفاں ہو جائے، میری ہر سانس تیرے تابع فرما ہو جائے، اتنی توفیق عطا کر تجھے راضی کر لوں، اتنی توفیق عطا کر تجھے راضی کر لوں، روح میری بھی تیرے قرب کے شایاں ہو جائے، روح میری بھی تیرے قرب کے شایاں ہو جائے، اس سے پہلے کہ تیرے سامنے لایا جاؤں،
اس سے پہلے کہ تیرے سامنے لایا جاؤں، پاک ہر ایک خطا سے میرا دامن ہو جائے، پاک ہر ایک خطا سے میرا دامن ہو جائے، میرے آغاز سے تا حشر کے ہر لمحے پر، میرے آغاز سے تا حشر کے ہر لمحے پر سایہ رحمت سلطان رسولاں ہو جائے، سایہ رحمت سلطان رسولاں ہو جائے، میرے ماں باپ کی قبریں رہیں روشن روشن، میرے ماں باپ کی قبریں رہیں روشن روشن، فضل تیرا میرے بچوں پہ بھی ارزاں ہو جائے، فضل تیرا میرے بچوں پہ بھی ارزاں ہو جائے، تو نے ہر راہ مظفر پہ کشادہ رکھی، تو نے ہر راہ مظفر پہ کشادہ رکھی، آخری راہ بھی اس کے لیے آسان ہو جائے، آخری راہ بھی اس کے لیے آسان ہو جائے، اے خدا ذات کا اپنی مجھے عرفان ہو جائے، میری ہر